9 मई के वाक़यात में मुलव्वस सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मुल्ज़िमान के मफादात के लिए ट्रायल ज़रूरी है। ट्रायल से ही मुल्ज़िमान का तयन हो सकेगा। मुल्ज़िमान के ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नताइज से मशरूत रहेंगे। मजमूई तौर पर 102 अफराद को फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया। मुल्ज़िमान को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत हिरासत में लिया गया। जवाब का मतन। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करेगा। तैफा केस में चेयरमैन PTI पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। 17 अक्टूबर की समाअत पर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। गुज़िश्ता समाअत के दौरान मुल्ज़िमान को चालान की कॉपियाँ फराहम कर दी गई थीं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आते ही अमली तौर पर पार्टी क़यादत संभाल ली। नून लीगी क़ायद से साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात। सियासी और कानूनी पहलुओं पर मुशावरत। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक़ पार्टी क़ायद और दीगर रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी गई। नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान के जलसे पर इत्मीनान का इजहार किया। मैं आवाम के लिए आया हूँ, मेरी दुआ है आम आदमी खुशहाल हो। हम अपनी तमाम तवानाइयाँ पाकिस्तान की माशी खुशहाली पर मरकूज कर देंगे। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का PDM में शामिल जमातों की लीडरशिप से मुलाकातों और टेलीफोनिक राब्तों का फैसला। शहबाज शरीफ की तजवीज़ पर अगले 2 रोज़ में राब्तों का आगाज़ होगा। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, अताउल्लाह मेंगल समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते होंगे। नून लीग की क़यादत का पीपल्स पार्टी से महाजराई न करने का फैसला। नून लीग गेवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेगी। नवाज शरीफ की कानूनी टीम ने तैयारियां मुकम्मल कर लीं। कायद नून लीग ने दुबई से इस्लामाबाद पहुंचने पर मुतफर्रिक दरखास्त पर दस्तखत किए थे। नवाज शरीफ ने पहले भी मुल्क को माशी अदम इस्तेहकाम से निकाला। उम्मीद है अभी कुछ अच्छा करेंगे। अगर इदारों ने साथ दिया तो नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकेंगे। इलेक्शन वक्त पर होनी चाहिए। नून लीग से आम इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल होगा। नवाज शरीफ का जलसा बहुत बड़ा था। ANP रहनुमा गुलाम अहमद बिलोट की जाती उम्र आमद पर मीडिया टॉक। इसराइली जारी अहले गजा पर क़यामत का समा। वहशियाना बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4600 से ज़ायद हो गई। 13,000 ज़ख्मी। जंग से मुतासिर होने वालों में 70% बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शामिल। 1756 बच्चे, 1000 ख़वातीन और 21 सहाफ़ी भी शुहदा में शामिल। गजा में ग़िज़ा की शदीद कमी, अद्वियात, पानी और बिजली की बंदिश के बायस बमबारी से बच जाने वाले शहरियों की ज़िंदगी अजीरन। इमारतें मलबे का ढेर, हर तरफ तबाही के दिल दहला देने वाले मनाज़िर। अब भी मलबे तले फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद दबी है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। सऊदी फोर्सेस के हाथों मगरबी किनारे में भी 90 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फ़ौज हर 15 मिनट में एक बच्चा शहीद कर रही है। फ़लस्तीनी हुक्काम। गजा के सरहदी इलाके खान यूनिस के करीब इसराइली फ़ौज का ज़मीनी हमला पसपा कर दिया। टैंक तबाह से होनी फ़ौजी अपनी गाड़ियाँ छोड़कर फरार हो गए। हमास का दावा, एक टैंक ने गलती से गजा की पट्टी के बाहर मिलिट्री पोजीशन को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौजी हुक्काम का एतराफ़। सऊदी फोर्सेज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 266 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। शुहदा में 117 बच्चे भी शामिल हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट।
غزہ میں اسرائیلی بربریت کی داستان طویل ہو گئی۔ مغربی کنارے کے پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں بچوں سمیت 13 افراد جاں بحق۔ پناہ گزین کیمپ پر حملے میں ایک اسرائیلی فوجی بھی مارا گیا، متعدد زخمی ہوئے۔ مغربی کنارے میں 30 لاکھ فلسطینی آباد ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جنین شہر کی مسجد پر بھی میزائل حملہ کیا۔ حملے میں مسجد مکمل طور پر شہید ہو گئی۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ کا 42% حصہ تباہ ہو چکا۔ 1,64,756 رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ 15,000 سے زائد عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ تباہ شدہ عمارتوں میں 205 اسکول اور 29 ہسپتال بھی شامل۔ عرب میڈیا نے غزہ میں تباہی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اسرائیل کا غزہ میں قتل و غارت گری مزید تیز کرنے کا فیصلہ۔ صہیونی فوج کے ترجمان جنرل ڈینیل کا غزہ کی پٹی پر حملے تیز کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں پمفلٹ گرانے شروع کر دیے۔ جو کوئی بھی اس علاقے میں قیام کا انتخاب کرے گا اسے دہشت گرد سمجھا جائے گا۔ اسرائیل کے شام پر بھی فضائی حملے۔ اسرائیلی طیاروں نے دمشق اور حلب کے ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں دمشق کے ایئرپورٹ پر ایک ورکر جاں بحق اور ایک زخمی ہوا۔ عرب میڈیا عرب ممالک نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا۔ مصر میں امن اجلاس کا انعقاد۔ ہم اپنی سرزمین کبھی نہیں چھوڑیں گے، نہ ہی کوئی ہمیں بے دخل کر سکتا ہے، فلسطینی صدر محمود عباس کا اعلان۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے کہا کہ غزہ سے فلسطینیوں کا جبری انخلا جنگی جرم ہے۔ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے دنیا کردار ادا کرے۔ غزہ دردناک تباہی سے گزر رہا ہے، فلسطینیوں کو مسلسل امداد کی ضرورت ہے۔ انطونیو گوتریس کا خطاب۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں فوجی تیاریاں تیز کر دی۔ میزائل دفاعی نظام بھیجنے کا اعلان۔ مشرق وسطی میں جدید ڈیفنس سسٹم بھیج رہے ہیں۔ تھاڈ سسٹم مختلف اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اضافی فوجی خطے میں سٹینڈ بائی حالت میں موجود ہیں۔ امریکی وزیر دفاع مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، یہ انسانی بھائی چارے کی تباہی ہے۔ غزہ کی سنگین صورتحال کے بارے میں سوچ کر افسوس ہوتا ہے۔ حماس اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے، پوپ فرانسس کا مطالبہ۔ غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل ممکن بنانے کی اپیل۔ نہتے فلسطینیوں پر ظلم نامنظور۔ دنیا کے کئی ممالک میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے۔ لندن میں 1 لاکھ افراد کا فلسطینیوں کے حق میں احتجاج۔ برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ اور دفتر کے سامنے بھی احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کی فلسطین کے حق میں نعرے بازی۔ واشنگٹن میں بھی ہزاروں افراد کی فلسطینیوں کے حق میں ریلی۔ غزہ پر حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ پولیس نے ریلی میں متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ جرمنی، اٹلی اور پولینڈ میں بھی اسرائیل مخالف مظاہرے، ہزاروں افراد کی شرکت۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے زیر اہتمام حیدرآباد میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ شرکاء نے حیدر چوک سے پریس کلب تک مارچ کیا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکن شریک ہوئے۔ قبلہ اول اور امت مسلمہ کے معاملے پر اختلافات کے باوجود سب ایک ہیں۔ آج امتحان فلسطینی بچوں کا نہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کا ہے۔ مصطفیٰ کمال۔ مجلس وحدت المسلمین کی کراچی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ بڑی تعداد میں شہری شریک۔ مظاہرین کی فلسطین کے حق میں نعرے بازی۔ اسرائیل کے جھنڈے نظر آتش۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف سب کو متحد ہو کر آواز اٹھانا ہوگی۔ مقررین کا خطاب۔
فلسطینیوں کا جرم آزادی اور اپنا حق مانگنا ہے۔ امت مسلمہ کو آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے وہ امت کو متحد کرنے کی بات کریں۔ آج غزہ کے بچوں کے لیے نہیں بولیں گے تو کل یہ آگ ہر طرف جائے گی۔ ہماری کمزوریوں اور اختلافات کا دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی۔ عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا، گیس مہنگی کرنے کی منظوری آج متوقع۔ قیمتوں میں اضافے کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ IMF کے مطالبے پر نرخوں میں اضافہ 1 جولائی سے کرنے کی تجویز زیر غور۔ سمری مانیٹری فنڈ کے حکام کے ساتھ پہلے ہی شیئر کی جا چکی۔ 1 جولائی سے اضافہ نہ ہونے پر گیس کمپنیز کو 46 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ سابق وزیر مملکت فروخ حبیب کی جہانگیر ترین سے ملاقات۔ فروخ حبیب کو پارٹی میں اہم ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ، سیاسی راہ عمل اور پارٹی امور پر بات چیت۔ فواد چودھری بھی جہانگیر ترین سے ملے۔ ملاقات میں اون چودھری بھی شریک۔ سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان کی بھی IPP میں شمولیت کا امکان۔ قیادت سے بات چیت جاری، آج پیش رفت ہوگی، ذرائع کا دعویٰ۔ سیاسی پارٹیوں نے مختلف نعروں سے عوام کو ورغلایا۔ تجوریاں بھرنے کے لیے حکومت کی۔ جو لوگ اعلیٰ عہدوں تک پہنچے انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائیں۔ کسی کو انصاف ملا نہ، روزگار، معیشت تباہ ہو چکی اور عوام بدحالی کا شکار ہیں۔ جب تک ایماندار لوگ حکومت میں نہیں آئیں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ چیئرمین PTI پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک کا بنوں میں خطاب۔ ورلڈ کپ کے بعد امام الحق کی شادی تیار۔ تقریبات کا آغاز 23 نومبر سے لاہور میں ہوگا۔ سب سے پہلے قوالی نائٹ ہوگی۔ امام الحق کے نکاح کی تقریب 25 نومبر کو طے کی گئی ہے۔ ولیمہ 26 نومبر کو لاہور میں ہوگا۔ امام الحق کی دلہنیاں ناروے کی شہریت رکھتی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے سمندری طوفان تیج کا چھٹا الرٹ جاری کر دیا۔ سمندری طوفان تیزی سے یمن اور عمان کے ساحلی علاقوں کی جانب بڑھنے لگا۔ یمن سے 290 کلومیٹر جبکہ عمان سے 380 کلومیٹر دور ہے۔ سمندری طوفان گوادر کے جنوب مغرب میں 1550 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ طوفان کے گرد ہوائیں 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ پاکستان کی ساحلی پٹی کو طوفان سے کوئی خطرہ نہیں۔ محکمہ موسمیات۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ اساتذہ اسکولوں میں نہ آئیں اور تعلیم دینا بند کر دیں۔ احتجاج اساتذہ کا حق ہے مگر کوئی اسکول پرائیویٹائز نہیں ہو رہا۔ ایسا نہیں کہ صرف نواز شریف کو سیکیورٹی مل رہی ہے۔ چیئرمین PTI جب زمان پاک میں تھے ان کو بھی سیکیورٹی دی تھی۔ ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ ہے۔ تمام کام مقررہ مدت میں مکمل ہو جائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی۔ افغان شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ اب تک 59,561 افغان پناہ گزین وطن واپس جا چکے۔ افغان باشندے وطن واپس جانے پر خوش۔ پاکستان نے 40 سال تک افغان مہاجرین کے مہمان نوازی کی۔ وطن واپس جانے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ حکومت نے افغان مہاجرین کو انخلاء کے لیے 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔